آج ہمیں جب پیسہ ملتا ہے تو ہم غریب کو کھلا تو دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں، بھائی کو بھی دے دیں گے یہ سمجھ کے کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں، بیوہ بہن کو بھی دے دیں گے، چل بھائی کیا یاد کرے گی بھائی تیرا بھائی تیرا خیال کرتا ہے یہ لے۔ اول تو یہ بھی نہیں کر رہے کہ عام طور پر خدمت خلق زیادہ تر پیسوں سے ہوتی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے نہیں ہوتی، حالانکہ پیسوں سے ہوتی ہے، تبھی لوگ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، منہ زبانی اخلاق دکھانے کے لیے بہت تیار ہیں لوگ۔ آپ دیکھ لو نا آج کل بھائی بھائی پہ پیسہ نہیں خرچ کر رہا اور غریبوں پہ پیسہ نہیں خرچ، منہ سے بول تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو چلاتے رہیں گے، بس مسکرا کے بات کرنا، صدقہ والی حدیث لے لیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المصلین، جو اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ کا یقین کرتے ہیں، وہ جلد باز نہیں ہوتے۔ اور اللہ کہتے ہیں اللہ کا یقین کون کرتے ہیں؟ مصلی، جو اپنی جان کو میرے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور انہوں نے میرے حوالے اپنی جان کر دی ہے نہیں کر دی، اس کی علامت کیا ہے؟ کہ نماز ٹائم پہ پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہا، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پابندی سے پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہا، ٹائم پہ پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ دوسری علامت اللہ نے بیان کی ہے والذین فی اموالہم حق معلوم، اللہ کہتے ہیں صدقہ نہیں کرتے، نہ یہ تو بہت ہلکا لفظ ہے کہ یہ صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں، تو ساری دنیا کرتی ہے بھائی، غیر مسلم بھی کر دیتا ہے، چیریٹی کرتے ہیں نا غیر مسلم بہت زیادہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے مال میں متعین حصہ ہے، ان کو پتا ہے یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ غریبوں کا ہے، یہ اللہ نے جو مجھے ایکسٹرا دولت دے دی ہے یہ میرے لیے تھوڑی دی ہے، یہ دی کس کے لیے ہے؟ تو غریبوں مسکینوں کے لیے دی ہے، سمجھتے ہو؟ ان کا یہ خیال ہماری ہے ہی نہیں بھائی، آج ہمارا یہ نظریہ ہے، یہ کانسیپٹ ہے۔ آج ہمیں جب پیسہ ملتا ہے تو ہم غریب کو کھلا تو دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں، بھائی کو بھی دے دیں گے یہ سمجھ کے کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں، بیوہ بہن کو بھی دے دیں گے، چل بھائی کیا یاد کرے گی بھائی تیرا بھائی تیرا خیال کرتا ہے یہ لے۔ اول تو یہ بھی نہیں کر رہے، اتنا بھی نہیں کر رہے، بیوہ ہوئی اپنی ذمہ داری پہ ہوئی، ہم نے تھوڑی بیوہ کرایا اس کے شوہر کو ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی، موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا، کوئی کندھا نہیں دے رہا تھا، لوگوں نے کہا کندھا دو، لوگوں ہم نے تھوڑی مارا ہے، مشکل ہو رہا تھا نا اس کو اٹھانا، تو لوگ یہی کہتے ہیں بھائی اگر بے روزگار ہے میں نے تھوڑی بے روزگار بنایا ہے، اپنی حرکتوں سے بے روزگار ہے۔ بہن طلاق یافتہ بیوہ ہو کے گھر آ کے بیٹھ گئی، اس کا خرچہ نہیں اٹھا رہے، بھائی ہماری ہیڈک تھوڑی ہے، یہ اپنا گھر خود ہی بچانا تھا نا، کوئی خاندان میں معذور پیدا ہو گیا، یتیم ہو گیا، اس کا خیال کر لو بھائی، اس کو پال لو، ابے ہماری ہیڈک تھوڑی ہے۔ زیادہ تر تو یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، ہمارا ہیڈک نہیں ہے۔ یہ کنجوسی آپ کو غیر مسلموں میں زیادہ ملے گی، بہت زیادہ ملے گی۔ آپ کہتے ہو وہ تو بہت چیریٹی کرتے ہیں، اگر وہ چیریٹی کرتے ہیں نا تو معذوروں کو حکومت نہ پالتی وہاں پہ، حکومت کو پتا ہے اگر معذوروں کو بہن بھائیوں کے حوالے کر دیا کچھ پلیں گے، میجورٹی برباد ہو جائے گی۔ نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ سوسائٹی کا ایک ایسا چہرہ ہے جو اوپر سے نظر آتا ہے، ایک چہرہ وہ ہے جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے تو بہت بھیانک چہرہ ہے میرے بھائی، ایک چہرہ یہ ہے جب آپ جاؤ گے آپ کو لگے گا معذوروں کو گورنمنٹ کتنا اچھا پالتی ہے، اور ہماری گورنمنٹ تو لوگوں کو الٹا معذور بناتی ہے۔ آپ دیکھو گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بائکوں والے گٹر میں گرتے ہیں، تو گورنمنٹ لیول پہ ان کی ٹانگیں توڑی جا رہی ہیں کہ نہیں توڑی جا رہی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ گورنمنٹ لیول پہ سروائیکل پین کراچی میں ہر تیسرے آدمی کو ہے، بائک چلانے والوں کو۔ یہ کیوں ہوا؟ بائک جا رہی تھی، اچانک ایک زور سے کھڈا آیا تو اوپر کی 5 کلو تقریباً وزن ہوتا ہے سر کا، ڈاکٹر کہتے ہیں، تو یہ 5 کلو وزن دھاڑ کر کے جب نیچے آیا تو 50 کلو کا ہو گیا، یہ ایک دم ریڑھ کی ہڈی نے کو لگا کہ یہ 5 کلو نہیں میں نے 50 کلو اٹھائے ہوئے ہیں، تو کہیں سے بھی ہڈی دائیں بائیں کھسک گئی یا سرک گئی، وہ پھر تھوڑے دنوں کے بعد جا کے اثرات آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں باقاعدہ گورنمنٹ لیول پہ بچوں کو، لوگوں کو معذور کرانے کا انتظام ہے، ان کے ہاں معذوروں کی بے پناہ کیئر ہے، معذور کے ساتھ ایک ملازم ہوتا ہے، کوئی بھی جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں، یہ اس سوسائٹی کا حسن ہے، لیکن اس حسن کے اندر ایک بہت خطرناک، اگر گورنمنٹ وہاں معذوروں کو نہ پالے، گورے کے پاس اپنے معذور بھائی کو پالنے کا ٹائم نہیں ہے، سڑکوں پہ سڑ کے مر رہے ہوں گے،
کیوں اللہ پہ ایمان نہیں ہے؟ وہ کہے گا یار میں اپنی لائف کو اس کی وجہ سے کیوں خراب کر دوں؟ کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، میجورٹی نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے لیے جو موٹیویشن چاہیے بہت پاورفل، وہ اللہ کی طرف سے مل سکتی ہے موٹیویشن، وہ مخلوق کی طرف سے موٹیویشن اور ایسا حوصلہ مل نہیں سکتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہاں آپ کو لوگ ملیں گے 10 سال سے ابا کوما میں ہے اور بیٹا اس کی خدمت کر رہا ہے، پیمپر چینج کر رہا ہے۔ غیر مسلموں میں خدمت کا ایسا جذبہ مارکیٹ سے شارٹ ختم۔ کچھ لوگ ہیں، بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم، مال تو ایک سائن ہے، علامت ہے، مطلب ان میں خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر خدمت خلق زیادہ تر پیسوں سے ہوتی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے نہیں ہوتی، حالانکہ پیسوں سے ہوتی ہے، تبھی لوگ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، منہ زبانی اخلاق دکھانے کے لیے بہت تیار ہیں لوگ۔ آپ دیکھ لو نا آج کل بھائی بھائی پہ پیسہ نہیں خرچ کر رہا اور غریبوں پہ پیسہ نہیں خرچ، منہ سے بول تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو چلاتے رہیں گے، بس مسکرا کے بات کرنا، صدقہ والی حدیث لے لیے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں میرے بھائی کہ ان کے مال میں حق ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مال ہمارا ہے ہی نہیں۔ کافر کا نظریہ ہے میری قابلیت جس سے میں نے یہ دولت کمائی، میری ایبلٹی، میری ایفرٹس، میری محنت، تو جب میری کرے گا تو پھر دولت پہ بیٹھ جائے گا وہ۔ جبکہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے جب میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے تو یہ اللہ نے دیے، یہ بھیک میں ملے ہوئے ہیں، یہ میری نہیں ہے۔ جب میری نہیں ہے تو پھر جو اللہ کی ہے تو اللہ جس پہ خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے اس کا حق ہے۔ بھائی اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہی اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کہ کچھ لوگوں سے اللہ چھین کے آزماتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ جس کو دیا ہے یہ اس کا خیال کر رہا ہے کہ جس کو نہیں دیا۔ اس کی مثال ایسے، دو بھائی جنگل میں جا رہے تھے، ماں باپ نے دونوں کو صحرا میں بھیجا کہ صحرا میں جا رہے ہو، لمبا سفر ہے، ایک کو پانی کی بوتل بھر دی، دوسرے کو خالی رکھا۔ کیا یار یہ زیادہ بوجھ اٹھا لے گا؟ تو بیٹا یہ پانی کی بوتل ہم تمہیں بھر کے دے رہے ہیں، تم بھی پینا اور جب اس کو پیاس لگے اس کو بھی پلانا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ سفر میں ہو، آپ بوتل لے کے شارٹ، وہ پانی مانگ رہا ہے، بولے جا تو پانی کدھر سے، پھر اس کو دے رہے ہو ایسے ڈھکن میں نا ٹپکا ٹپکا، بولا میرا احسان ہے میں تجھے دے رہا ہوں۔ اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے گا تیرا احسان کیا، تو نے تھوڑی کنویں سے پانی نکالا، یہ تو ہمارے ماں باپ نے بوتل بھر کے دے دی ہے۔ دونوں کو پکڑانے کے بجائے ایک حکمت تھی کہ بھئی ایک کو دے تو بوجھ اٹھا لے گا اور دوسرے پہ خرچ کر لے گا۔ تو مسلمان کا دولت کے بارے میں یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تاکہ ہم اللہ کی مخلوق پہ بھی خرچ کرے۔ اب ہم خرچ کرتے ہوئے احسان جتلانا شروع کر دیں یا یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہم بہت بڑے فنٹر بن گئے ہیں، تو کافر پہ یہ چیز سوٹ کرتی ہے، مسلمان پہ یہ سوچ سوٹ بولو نہیں کرتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فی اموالہم حق معلوم، ان کے مال میں حق ہے، حصہ ہے، ان کو پتا ہے بھائی یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ میرا ہے پیسہ ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے دیا ان کے لیے، تو جن کی امانت ہے ان کے سپرد کر رہا ہوں میں۔ للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین۔ اچھا تیسری اللہ نے علامت بیان کی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، بڑے فنٹر بنتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، تو اللہ کو ایسی خدمت بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اللہ کو اور آخرت کو نہیں مانتے تو اپنی دین سمجھتے ہیں، تو ان کے دل میں خام خواہی آئے گا کہ ہم احسان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس کا ہم سے قیامت کے دن حساب ہوگا۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو پتہ ہے نہیں دیں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن، نماز چھوڑیں گے یا ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن، تو ہم تو اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔
جبکہ کافر کے ذہن میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا. تو والذین هم لفروجہم حافظون، بہت سے لوگ دنیا میں آپ کو نیک نظر آئیں گے لیکن اخلاقی برائیاں بھی ہیں ان کے اندر. تو اللہ کہتے ہیں یہ نیکی والے کام کرتے ہیں لیکن اخلاقی برائیوں سے بچتے ہیں. اب جیسے وہ حاجی غفار صاحب کی میں نے مثال دی، حاجی بھی ہیں، پاجی بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، ہو سکتا ہے 4 مہینے بھی لگے ہوئے ہوں، کام کیا کر رہے ہیں؟ چرس، ہیروئن بیچ رہے ہیں میرے بھائی. وہ کہتے ہیں بھائی بزنس اپنی جگہ اور نماز اپنی جگہ. اس لیے اللہ نے ایک مثال دے دی، اخلاقی برائیوں سے بچتے ہیں. اخلاقی برائیوں میں وہ برائی کی قرآن نے مثال دی ہے جس میں لذت سب سے زیادہ اور اس سے بچنا سب سے زیادہ مشکل. یہ بھی ایک ایگزامپل ہے، اصول بیان کرنے کے لیے نہیں ہے.